الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال في مقام آخر نحن أبناء الله وأحباؤه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحنين المكين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. آج کے اس بابرکت دن میں تمام موجودین و سامعین سے گزارش ہے کہ نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک مرتبہ صدق دل و خلوص نیت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ جل مجدہ و جل شانہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی بارگاہ عالی میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے واسطے جلیلہ سے یہ عرض و دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو انتہائی عقیدت، محبت، کامل توجہ، انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے، سننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہم تمام کو ہر قسم کی خطا، کوتاہی، بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مأمون رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ مزید بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی اس نشست میں چند ضروری باتیں قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ سے اس ضمن میں پیش کرنی ہے کہ جو قوم یہود ہے، جن کو یہودی کہا جاتا ہے، ان کی نفسیات، ان کی سائیکولوجی کیا ہے اور ان کے عروج و زوال کی داستان قرآن مجید فرقان حمید نے جو بیان فرمائی ہے، تو اس میں سے عروج کے حوالے سے کہ کس عروج پر تھے اور کیا ان کو زوم ہو چکا تھا اس عروج پر، اور پھر جب ان کا زوال شروع ہوا جو فی الحقیقت آج کی تاریخ تک جاری ہے،
تو اس زوال کی ایک طویل داستان ہے، اس داستان میں سے چند ضروری گوشے جس کو قرآن واضح کرتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ان کی نفسیات کا اندازہ ہو سکے، اور جب ان کی نفسیات کا اندازہ ہو جائے تو پھر یہ جسٹیفائی کیا جا سکے کہ ان کی نفسیات کے مطابق معاملہ درست کون سا رہے گا اور ان کی اس نفسیات کا علاج کیا ہے۔ تو یہ چند ضروری باتیں اس حوالے سے قرآن کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں اور احادیث طیبہ کی روشنی میں آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس انتہائی نافرمان اور انتہائی سرکشیدہ اور ضدی قوم یہود کے بارے میں صحیح اطلاع قرآن و حدیث سے لینے کی، ان کے ساتھ جو قرآن ہمیں تعلیم کرتا ہے اس رویے کو اختیار کرنے کی اور ان کے شر و فساد سے بچنے کی اللہ کریم توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کہ ان کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے اور ان کو بنو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، جس نسبت سے یہ اسرائیلی بھی کہلاتے ہیں۔ اصل میں اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو والد ہیں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ان کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، یعقوب بھی ہے، قرآن مجید میں ان کا نام یعقوب بھی استعمال ہوا اور اسرائیل بھی ہے۔ عبرانی زبان میں اسرا بندے کو کہتے ہیں اور ایل خدا کو کہتے ہیں، تو اسرائیل کا معنی ہو گیا بندہ خدا، خدا کا بندہ، اور عربی میں اس کو کہیں گے تو عبداللہ کہیں گے۔ اسرائیل کا معنی اگر عربی میں کریں گے تو وہ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ تو اسی نسبت سے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو بنو اسرائیل کہا گیا ہے۔ یہ ذرا بند کر، اسی نسبت سے ان کو بنو اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کہہ کر انہیں قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیلی، جن کی نسبت حضرت اسرائیل سے ہے، تو اس اعتبار سے یہ اسرائیلی کہلاتے ہیں، بنو اسرائیل کہلاتے ہیں، اولاد یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کی نسبت سے اسرائیلی اور بنو اسرائیل۔ اور یہود کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہودی اس کے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء میں سے ایک نبی کی اولاد میں ایک صاحبزادے ان کے ہوئے، غالباً حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، غالباً ان کا نام یہودا تھا۔ تو ایک قول کے مطابق یہ جو یہودی ہیں حضرت یہودا کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کی اولاد میں ہونے کی نسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے، ان کے تعلق اور ان کی نسبت سے۔ اسرائیلی حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے کہ وہ اسرائیل تھے، اور بنو اسرائیل بھی کہلائے، اولاد اسرائیل، اولاد یعقوب۔ اور یہودی کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کے بیٹے ہوئے، ان کا نام یہودا تھا، اس نسبت سے اس قوم کو یہودی کہا جانے لگا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی تھی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی آزمائش کی عام طور پر دو صورتیں ہوتی ہیں، اور ان دونوں میں سے جو خطرناک ترین صورت ہوتی ہے
وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس آزمائش میں بہت تھوڑے لوگ ثابت قدم رہ پاتے ہیں۔ وہ آزمائش کی دو صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ کبھی اللہ جل شانہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کی فراوانی کے ذریعے سے، نعمتیں بہت دیتا ہے۔ مثلا کسی شخص پر اگر اللہ جل شانہ اپنی نعمتوں کی فراوانی چاہے تو حسن بھی دے دیا، حسن ظاہر بھی دے دیا، حسن باطن بھی دے دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کو اچھا اسٹیٹس بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، گھر بار بھی دے دیا، یعنی یوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عام کر دی۔ جہاں وہ جائے لوگ نگاہیں فرش راہ کر دیں، نگاہیں بچھا دیں۔ تو ایک اللہ جل شانہ کی آزمائش کی سنت یہ ہے کہ وہ نعمتیں بہت زیادہ دے کر اپنے بندوں کو، قوموں کو، جماعتوں کو، ملتوں کو آزماتا ہے۔ آزمائش کی ایک صورت یہ ہے، اور آزمائش کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دی ہوئی نعمتیں واپس لے کر یا نعمتوں کو دیے بغیر کہ دی ہی نہیں اس ذریعے سے آزماتا۔ جیسے کسی کی اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، آزمائش ہے یہ۔ کوئی بہت محنت کر رہا ہے لیکن گھر نہیں چلا پا رہا، بہت اچھا ہے لیکن لوگ اس کو رسپیکٹ نہیں دے رہے۔ تو ایک اللہ کی سنت آزمانے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں بہت دے کر آزماتا ہے، اور ایک سنت اللہ کی آزمائش کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے یا نعمتیں دیتا ہی نہیں۔ یہ دو صورتیں بنتی ہیں اللہ جل شانہ کے آزمانے کی، اور ان دونوں میں سے جو خطرناک ترین صورتحال ہے جس میں انسان تکبر میں مبتلا ہو گیا، اللہ سے مقابلے پر آ گیا، خدائی کا دعوے دار ہو گیا، زمین کا خدا بن کے بیٹھ گیا، یہ پہلی صورت ہے جس میں اللہ نعمتیں دے کر کے آزماتا ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں سے انتہائی خطرناک ترین صورتحال ہے کہ اس میں انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب نعمتیں نہ ہوں تو اس میں تکبر کا گمان نہیں ہوتا، بہت کم۔ اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی امیر آدمی اگر تکبر کرتا ہے تو برا ہے، لیکن اگر کوئی غریب آدمی تکبر کرتا ہے تو یہ اس سے زیادہ برا ہے کہ اس کے پاس تکبر کرنے کے لیے کیا ہے جو یہ تکبر کر رہا ہے۔ برا تو وہ بھی ہے جو وہ امیر آدمی تکبر کر رہا ہے، جو نعمتوں میں پل رہا ہے وہ تکبر کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس تکبر میں مبتلا ہو جانے کے اسباب ہیں کہ وہ اسباب اس کو تکبر میں مبتلا کر دیں گے۔ زیادہ مال تکبر میں ڈال دے گا، نعمتوں کی فراوانی تکبر میں ڈال دے گی، اس کے پاس اسباب ہیں، لیکن برا وہ بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب تکبر کر رہا ہے، نعمتوں سے محروم تکبر کر رہا ہے، تو یہ تو اور زیادہ برا ہے کہ اسباب بھی نہیں ہے، کوئی سبب بھی نہیں ہے، اور بنا کسی سبب کے تکبر میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو بہت کم ہوتا ہے کوئی غریب تکبر میں مبتلا ہو، نعمتوں سے محروم کوئی تکبر میں مبتلا ہو، جس کے پاس حسن ظاہر نہیں ہے اور وہ تکبر میں اپنے حسن کی وجہ سے مبتلا ہو جائے، علم نہیں ہے اور وہ علم کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن جن کے پاس یہ چیزیں ہوں، یہ آزمائش کے اسباب ہوں، ان کا زیادہ گمان ہوتا ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو جائیں۔ لہٰذا آزمائش جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ان دو قسموں میں منحصر ہے، ایک نعمتیں نہ دے کر یا چھین کر، لے کر، واپس لے کر، دوسری صورت ہے نعمتیں دے کر۔ اللہ آزمائش فرماتا ہے اس قسم میں جس میں اللہ نعمتیں دیتا ہے اور دیتا ہی چلا جاتا ہے، اس میں کئی لوگ گمراہ ہو گئے۔ نمرود کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی پوری زندگی میں کبھی اس کو بخار تک نہیں آیا،
فرعون کے بارے میں آیا کہ اس کی پوری زندگی میں کبھی نہ سر کا درد ہوا، نہ بخار آیا، نہ نزلہ ہوا، نہ زکام ہوا، صحت کے اعتبار سے ہمیشہ فٹ رہا۔ یعنی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان بیمار نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اس لیے کہ بیماری میں انسان ٹوٹ جاتا، تو بیمار نہ ہونا ایک لحاظ سے نعمت ہے، چونکہ صحت انسان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ اس کو صحت بڑی اچھی اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس کو مال بھی اللہ نے دیا تھا، اس کو عقل بھی اللہ نے دی تھی، سمجھداری بھی تھی۔ ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کر سکا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا، نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا، حامان نے بھی اللہ جل شانہ کا انکار کر دیا۔ شداد کو اللہ نے اتنی نعمت دی کہ کئی اونٹوں پر اس کے خزانے کی کنجیاں ہوتی تھی، یعنی بہت خزانہ تھا۔ اگر استعارتاً بھی اس کو لیں تو معنی یہ بنے گا کہ اس کے پاس خزانہ بہت تھا۔ ایک قول کے مطابق اس نے زمین میں جنت کا نمونہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اتنی نعمتیں اللہ کریم نے اس کو عطا فرمائی، نتیجتاً کیا ہوا؟ یہ گمراہ ہو گیا، خدا کا انکار کر کے خود خدا بن کر کے بیٹھ گیا، جنت بنانے کی کوشش کی اور اپنے طور پر زمین میں باغات وغیرہ بنائے بھی، اور گمراہ ہو گیا اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے، بجائے شکر ادا کرنے کے کفران نعمت میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہاں تک میں نے آپ سے ایک بات یہ عرض کی کہ اللہ کی آزمائش کی دو صورتیں بن جاتی ہیں، ایک نعمتیں دے کر اور بہت دے کر، اور ایک ہے جو نعمتیں تھی وہ واپس لے کر یا شروع سے نعمت دے ہی نہ۔ لیکن زیادہ خطرناک آزمائش کی صورت ہے نعمتوں کی فراوانی اور نعمتوں کی کثرت کی صورت میں۔ قوم یہود پر اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں کی، بہت نعمتیں کی۔ خدا کی قسم اگر یہ ان نعمتوں کو سنبھال لیتے ہیں تو کبھی بھی ذلت کے مقام تک نہیں پہنچتے۔ نعمتوں کو سنبھالنا، عزت ملنے کے بعد اپنی عزت کو برقرار رکھنا، مالدار ہونے کے باوجود عاجزی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر قوت اور شوکت دی، اس قوت اور شوکت کے باوجود اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے عاجزی کرنا، یہ نعمتوں کی صحیح قدر ہے۔ اولاد ہے، گھر بار ہے، کاروبار ہے، رشتہ دار ہے، تعلق دار ہے، ہر جگہ عزت ہے۔ ایسے موقع پر نعمتیں ملتی جائیں، بندہ عاجزی میں بڑھتا جائے، نعمتیں ملتی جائیں، بندہ عاجزی میں بڑھتا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں کو باقی بھی رکھتا ہے، مزید اضافہ بھی فرماتا۔ لیکن یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکا۔ یہودیوں کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ قوم یہود ان نعمتوں کی کثرت کو سنبھال نہ پائی۔ اگر یہ قوم سنبھال لیتی تو اس کی عزت کبھی بھی ذلت سے تبدیل نہیں ہوتی۔ اور ایک فلسفہ قرآن کو اور یاد رکھیں، یہ قرآنی فلسفہ ہے، قرآنی علم ہے یہ، کہ جہاں اللہ کی نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو وہ نعمت وہاں سے رخصت ہو جاتی۔ نعمت کی کوئی بھی قسم ہو، اگر اللہ نے عزت کی صورت میں نعمت دی ہے اور اس کی آپ قدر نہیں کر سکے تو وہ وہاں سے عزت چلی جائے گی۔ روٹی ایک کھانا ہے، اللہ نے کھانے کی نعمت دی ہے، عزت نہیں ہوگی کھانے کی، دانے کی، وہ نعمت چلی جائے گی، برکت چلی جائے گی، تنگی آ جائے گی، تنگستی آ جائے گی۔ میرے نبی نے ایک مقام پر دیکھا، گھر تشریف لاتے ہوئے تو روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر تھا، اللہ کے نبی نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے، عائشہ رزق کی عزت کریں، رزق کی عزت کریں، اس لیے کہ جہاں سے یہ رزق چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، پھر واپس نہیں آتا۔ تو قرآن کا ایک فلسفہ یہ ہے
کہ جو بھی نعمت آپ کو اللہ نے دی ہے اس نعمت کی قدر کی جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو علم کی صحیح قدر جو بھی ہے، میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ علم کی صحیح قدر، اگر اللہ نے آپ کو علم دیا تو علم کی صحیح قدر یہ ہے کہ اس علم کو لوگوں میں منتقل کرے، وہ علم لوگوں کو پہنچائیں۔ بلغ عنی ولو آیا کے تحت ایک قدر۔ دوسری قدر یہ ہے کہ آپ کے اندر علم کی حرص بڑھتی چلی جائے۔ اور بھی کئی اس کی اقدار ہیں، دو قدریں میں نے آپ کو عرض کی۔ اگر اللہ نے آپ کو علم کی نعمت دی ہے تو اس کو بانٹیں، جہالت کو ختم کریں۔ ایک قدر علم کی یہ ہو گئی، اور دوسری قدر یہ ہے کہ آپ کی حرص اور آپ کی طلب علم کے حوالے سے بڑھتی چلی جائے۔ اور بھی اس کی قدریں ہیں، لیکن میں آپ سے دو عرض کرتا ہوں۔ تو قرآنی فلسفہ نعمتوں کے بارے میں یہ ہے، اگر نعمت کی قدر نہیں ہوگی تو وہ نعمت اللہ واپس لے لے گا۔ جیسا کہ یہ میں آپ کو چند مثالیں قرآن سے عرض کروں گا۔ اللہ کریم نے ان کو نعمتیں جو دی، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ یہ لوگ انبیاء کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں۔ اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ ایک منصف مزاج انسان کو، ایک حق پرست انسان کو اپنے دشمن میں موجود کوالٹی کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نبیوں کی اولادیں ہیں، ان میں ہزاروں انبیاء آئے، نبوت کا ایک پورا سلسلہ جاری رہا، ان میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء تشریف لائے۔ 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، اور ہزاروں انبیاء قوم بنی اسرائیل میں آئے، اور یہ نبیوں کی اولادیں ہیں۔ ان کا نام بنو اسرائیل یہ خود ایک نبی کی اولاد کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے۔ بنو اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد، یہ ان کا ایک ٹریڈ مارک ہے، ان کی پہچان ہے۔ ہزاروں نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ان پر یہ ہوئی کہ یہ نبیوں کی اولادیں ہیں، اور اس بات پر ان کو بڑا فخر بھی تھا۔ ایک جائز حد تک فخر کرنا بنتا بھی ہے۔ انہیں ناز تھا کہ ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس ناز کو اپنا تکبر بنا لیا، وہ بات غلط ہو گئی۔ لیکن یہ فخر ان کو حاصل ہے کہ یہ نبیوں کی اولادیں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، اے یہودیوں، اے اسرائیل کی اولاد، ہم نے تمہیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں انہیں تم یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں ہم نے تم کو عطا فرمائی اور بار بار عطا فرمائی۔ تم نافرمان ہوتے رہے، ہم معاف کر کر کے بھی تمہیں اپنی نعمت سے بہرہ اندوز کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ہم نے تمہیں بیسیوں نعمتیں عطا فرمائی۔ تمہارے سلسلے میں کئی انبیاء ہم نے بھیجے، تمہیں انبیاء کی اولاد کا شرف ہونے کا مقام عطا فرمایا۔ تم جو مانگتے رہے ہم تمہیں دیتے رہے، تمہیں عزت دی، وقار دیا۔ ساری روئے زمین پر ہم نے تمہیں فضیلت دی۔ اس زمانے میں جتنے لوگ تھے ہم نے تمہیں سب سے افضل بنایا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اس زمانے کے جتنے لوگ تھے ہم نے ان تمام پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یہ ان کا مقام اور اسٹیٹس قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ شروع سے عزت دار لوگ رہے ہیں، انہیں ابتدا میں عزت مل چکی تھی، اللہ نے بڑی نعمتیں کی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی عزتیں ملنے کے بعد پھر یہ ذلیل کیوں کر دیے گئے؟ اسی قرآن میں ان کی عزت کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اسی قرآن میں ان کی ذلت کی بھی بات ہو رہی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت کو طاری کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر مسکنت کو، غربت کو، لاچاری کو، محتاجی کو طاری کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اتنی اونچائی سے اتنی نیچائی تک کیسے پہنچ گئے؟ اللہ جل شانہ نے ان کو بالکل چھوڑ کیوں دیا؟ نبیوں کی ان اولادوں کے ساتھ
اللہ جل شانہ نے جو انتقام لیا ہے اس انتقام کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ تو میں اس کو ایک جملے میں اگر ادا کروں تو وہ میں پہلے بھی ادا کر چکا کہ جب نعمت کی قدر ختم کر دی جاتی ہے اور نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو اللہ نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے، اور جو انتہائی عزت تھی وہ انتہائی ذلت میں تبدیل کر دی گئی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ انتہائی عزت ہے، یہ انتہائی عزت ہے، فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور انتہائی ذلت کیا ہے؟ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ جہاں بھی رہیں یہ ذلیل رہیں گے، یہ جہاں بھی رہیں محتاج رہیں گے، اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمیشہ دوسروں کے دستے نگر رہیں گے، ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہیں گے۔ اگر یہ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس دو ہی چیزیں ہیں کہ ذلت و خواری سے بچ سکیں گے، ایک صحیح وجہ ہے اور ایک جو دوسری وجہ ہے وہ عارضی ہے، ختم ہونے والی۔ جو صحیح وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنی یہودیت کو چھوڑ کر کے اسلام اختیار کر لیں، ذلت کے گڑھے سے نکل کے عزت کی بلندیوں پر چلے آئیں گے بحبل اللہ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے ماتحت رہیں گے، کسی نہ کسی کے دستے نگر رہیں گے، کسی نہ کسی کے سرپرستی میں رہیں گے، اکیلے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ دو صورتیں ہیں یہودیوں کے اس دنیا میں، ایک حقیقی طور پر باعزت بننے کی صورت اور ایک عارضی طور پر ذلت سے بچنے کے لیے کسی کا سہارا لینے کی صورت، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہو گیا کہ انتہائی عزت دار قوم، نبیوں کی اولادیں جن کے اندر ہزاروں انبیاء تشریف لاتے رہے، یہ کیسے ہو گیا کہ کایا پلٹ گئی اور کل کے جو باعزت تھے آج کی اور قیامت تک کے لیے بے عزت اور رسوا ہو گئے؟ تو ایک وجہ وہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی، نعمتوں کی قدر نہیں کی، اس نعمتوں کی ناقدری نے ان کو رسوا اور ذلیل کر دیا۔ اب یہ جو علت ہے وہ میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا 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 جس کو قرآن مجید واضح طور پر بیان فرماتا ہے۔ جیسے تو بہت لمبی ڈیٹیل ہے قرآن مجید کی روشنی میں بھی، لیکن میں آپ کو چند مثالیں عرض کرتا ہوں کہ یہ کتنی ہٹ دھرم قوم تھی۔ ان کی ضد بازی آپ قرآن سے دیکھیں گے، آپ کو ان کی ضد بازی سمجھ آئے گی۔ ہٹ دھرمی انتہا کی ہے، اتنی ضدی قوم، اتنی ضدی قوم کہ اپنی بات منوانے کے لیے نبیوں کو بھی صاف انکار کر دیں، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ سے بھی لڑائی لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ کام اللہ کی طرف سے آئے، اس کام کو ٹالنا، اتنا ٹالنا کہ ان کی کوشش ہوتی کہ وہ کام کرنا ہی نہ پڑے۔ یہ جو میخیں نکالنا ہے، میخیں نکالنا، اچھا یہ بتائیے، اچھا یہ ہو تو یہ بتائیے، اچھا یہ ہو جائے تو پھر یہ بتائیے۔ یہ جو میخیں نکالنے کی عادت ہے یہ قوم بنو اسرائیل کا ایک لحاظ سے خاصہ، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، بیجا سوالات، جس کو اللہ کے نبی نے بھی احادیث طیبہ میں منع فرمایا، زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ پچھلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک و تباہ ہو گئی کہ وہ سوالات زیادہ کرتے تھے اور جب ان کو بتایا جاتا تھا تو اپنے نبیوں کی مخالفت کیا کرتے تھے، ان کے بتائے ہوئے پہ عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بیجا سوالات کرنا ان کی عادت میں داخل ہے۔ اب قرآن کی ایک مثال لیجئے، واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا، ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ قتل کرنے والا بھی باہر کا آدمی نہیں تھا، گھر کا ہی آدمی تھا۔ قتل کرنے کے بعد اس نے شور مچا دیا کہ قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، نہ جانے کون قتل کر کے چلا گیا۔ ایک طویل واقعہ ہے، میں اگر وہ پورا واقعہ بیان کروں تو میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کن کن حرکتوں کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور اس بیان کو سننے کے بعد یہودیوں کی ذہنیت کا کیا نقشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔
ایک نقشہ آتا ہے کہ لوگ بے جا سوالات کرنا، اور ان بے جا سوالات کا مقصد اس بات پر عمل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کام کو ٹالنا ہوتا کہ کسی طرح بھی یہ کام ٹل جائے، نہ کرنا پڑے، یہ کام کرنا نہ پڑے۔ نبی کہہ رہے ہیں جب بھی نہیں کرنا پڑے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، جب بھی اس کے اندر اتنے اعتراضات، اتنے اشکالات پیدا کر دو کہ بالآخر وہاں سے یہ کہا جائے کہ تم چھوڑ دو۔ یہ ان کے بے جا سوالات، نبی کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا۔ چنانچہ قتل ہو گیا، تلاش جاری ہے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ اب اللہ جل شانہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی حکمت سے انہیں قاتل کا پتہ بھی بتا دے۔ اللہ چاہتا تو دیوار پہ لکھا ہوا آ جاتا، یا قاتل کے دل میں خود اللہ یہ خوف ڈال دیتا، وہ خود کہتا میں نے قتل کیا ہے۔ لیکن اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہم مردوں کو زندہ قیامت میں کیسے کریں گے، جو مر چکے ہیں ان کو کیسے زندہ کریں گے، اور مردہ جسم سے مردہ جسم اگر مس کر کے ہم انہیں زندہ کر کے دکھائیں تو ان کا یقین بڑھے گا کہ جو اللہ مردہ جسم کو مردے جسم کے ٹکڑے کے لگنے کے سبب زندہ کر کے ہمیں دکھا سکتا ہے، وہ خدا اپنے ایک حکم سے میدانی قیامت میں سارے مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے نکال سکتا ہے۔ ان کا ایمان باس بعد الموت، دوبارہ اٹھائے جانے پر پختہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اس حکمت کے پیش نظر اس زمانے کے نبی سے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو بہت تنگ کیا ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی بہت تنگ کیا ہے، انہوں نے حضرت داؤد کو بھی بہت تنگ کیا، حضرت سلیمان کو بھی بہت پریشان کیا ہے، بعد کے آنے والے تمام نبیوں کو انہوں نے بہت تنگ اور پریشان کیا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بہت تنگ کیا۔ وہ بات آگے آ رہی ہے کہ نبیوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہوتا تھا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اپنی شان کے اظہار کے لیے ایک حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اتنی سیدھی سی بات ہے۔ جب وہ لوگ اپنا تماشا کر رہے تھے، ہائے بندہ مر گیا، مارا کس نے پتا کوئی نہیں، تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ تم میرا یہ پیغام ان کو پہنچا دو۔ پیغام یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم قاتل کا پتہ چلانے کے لیے ایک گائے کو ذبح کر دو۔ اس کے آگے کا اسٹیپ سادہ سا یہ تھا، گائے کو ذبح کر دو، اور جب تم گائے کو ذبح کر دو تو جو گائے کے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا لو، اور گوشت کا وہ ٹکڑا گائے کے بدن کا وہ لے کر کے تم اس مردہ مقتول جس کو قتل کیا گیا اس کے جسم سے لگا دو، تو دیکھنا اللہ تعالیٰ اس مردے کو، اس مردہ جانور کے گوشت کے ٹکڑے کے لگنے سے اللہ زندگی عطا فرما دے گا، اور مردہ کھڑے ہو کر کے یا اٹھ کر کے خود ہی بتا دے گا کہ اسے قتل کس نے کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آسان سی بات تھی، بس اتنی بات تھی۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ فرما برداری والا ذہن دیتا ہے، فرما برداری والا، ان کے لیے اتنی بات بہت تھی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے یہ فرمایا ایک گائے ذبح کرو، گائے بقرہ، ایک گائے ذبح کرو، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اگلا مرحلہ جو آگے جا کے ارشاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا کہیں سے بھی لو اور مردے کے جسم پہ بس لگا دو، بس لگا دو۔ لگانے کی دیر ہوگی، مردہ زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو کے خود ہی بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ اب ایسا کروانے میں بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں، بے شمار حکمتیں۔ وہ چاہتا تو گائے کو ذبح کروانے کے بجائے حضرت موسیٰ سے فرماتا کہ آپ اس کے اوپر یہ دم پڑھیں، مردہ زندہ ہو جائے گا، آپ اس کو اپنا پیر لگائیں، زندہ ہو جائے گا۔
آپ اس کو فرمائیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اٹھ جائے گا۔ لیکن اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانے، اللہ جل شانہ نے فرمایا گائے ذبح کرو اور اس کے ٹکڑے کو مردے کے بدن سے لگاؤ، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ بات بالکل سب پر واضح ہے نا؟ لیکن اس ضدی قوم کو جو ضد کرنے کی عادت تھی، قرآن سے ان کی نفسیات کو سمجھیں آپ، اس ضدی قوم کو جو ضد کرنے کی عادت تھی اور جو بیجا سوالات کرنے کی بیماری تھی، اس بیماری میں یہ چین سے بیٹھ نہیں سکے۔ اتنی بات کے بعد انہوں نے جو سیدھا جملہ چھوٹتے ہی بولا نا، چھوٹتے ہی جو جملہ بولا وہ بڑا بغیرتی کا جملہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، جن کی عزت مسلم ہوتی ہے، جن کی عزت مسلم ہوتی ہے، ان سے بھی بندہ بات کرتا ہے تو بہت سنبھل کے کرتا، ٹھیک ہو گیا؟ اور نبی سے زیادہ عزت دار کوئی نہیں ہوتا اللہ کی مخلوق میں، صحیح ہے نا؟ نبی سے زیادہ، اللہ کے نبی نے تو سفید داڑھی کی عزت کرنے کا حکم فرمایا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو ہمارے بڑوں، ہمارے جو عمر کے بڑے لوگ ہیں، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور جو چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے، وہ محمد مصطفیٰ کے طریقے پر نہیں ہے۔ سفید داڑھی کی عزت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب سفید داڑھی والا کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور سوال کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے، اس کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے مجھ خدا کو بھی شرم آتی ہے۔ تو معاشرے کا ایک بندہ جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، جس کی عمر بڑی ہے، اس کی اتنی عزت ہے، تو نبی کی عزت کتنی ہوگی جو ظاہر و باطن میں بے مثال ہوتا ہے؟ ظاہر و باطن میں اس کی کوئی مثال پورے علاقے میں نہیں ہوتی، اتنا حسین ہوتا ہے۔ انہوں نے چھوٹتے ہوئے جو جملہ بولا، وہ جملہ ان کی بغیرتی بتانے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے چھوٹتے ہی حضرت موسیٰ سے کہا قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، اے موسیٰ مذاق تو نہیں کر رہے، مذاق تو نہیں کر رہا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اللہ اکبر، نبیوں کی شان ہے، جملے بھی ایسے ارشاد فرماتے ہیں کہ کمال ہے۔ ان کو تو شرم نہیں آئی اتنی صاف بات کو سننے کے بعد کہ بس اتنا سا کام ہے کہ گائے ذبح کرو، گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارو، زندہ کرنا خدا کا کام ہے۔ وہ مردہ اٹھ کے بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ یہ کوئی جگہ تھی اس طرح کی بکواس کرنے کی؟ اتتخذون ہزوا، آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسا رویہ اختیار کروں، یعنی میں جاہل نہیں ہوں کہ تم سے میں مذاق کروں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے اور اپنی جناب سے علم بھی عطا فرمایا ہے۔ نبی اور علم والے ایسے جاہلانہ کام نہیں کرتے کہ میں تم سے مذاق کروں اور ایسی بات کروں جو اللہ نے نہ کہی ہو۔ یہ تو ان کو ٹکا کے جواب مل گیا۔ اب مزید شرارت ختم نہیں ہوئی، چونکہ ضد ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کو جو نبوت کا درجہ تھا، اس درجے پہ چند ایک کے علاوہ باقی مانتے ہی نہیں تھے۔ ایک جملہ میں بڑا خطرناک ان کا کوٹ کروں گا آپ کے سامنے، اتنا بغیرتی والا جملہ ہے کہ خدا کی قسم اللہ نے ان کے ساتھ بہت رعایت فرمائی، پھر بھی جو میں آگے کوٹ کرتا ہوں سورہ مائدہ کے اختتام پر۔ اس مقام پہ پھر انہوں نے ضد شروع کر دی، کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ اچھا گائے ذبح کرنی ہے، اب آپ اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ آپ کا رب آپ کو بتائے اور آپ ہم کو بتائیں گائے کیسی ہونی چاہیے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، صرف اتنی بات تھی رب کی طرف سے گائے ذبح کر دو، کیسی ہو، کالی ہو، پیلی ہو، نیلی ہو، چھوٹی ہو، بڑی عمر کی ہو، چھوٹی عمر کی ہو۔
کاشتکاری کرنے والی ہو، ہل چلانے والی ہو، نہیں کوئی ہو، ذبح کر دو. لیکن ان کی ضد ان کو کہاں تک لے گئی؟ انہوں نے سمجھا ہم ہر دھرمی کرتے رہیں گے یہ حکم ٹل جائے گا. پہلا سوال اس بکواس کے بعد انہوں نے یہ کیا، اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہو. تو حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے پوچھا اور اس کے بعد جواب دیا، قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو بتا دے کہ وہ جو گائے ہوگی نہ وہ زیادہ عمر والی ہوگی، لا فارض نہ وہ عمر میں زیادہ ہو، ولا بکر اور نہ عمر میں کم ہو، نہ بہت عمر والی گائے ہو نہ بہت تھوڑی عمر والی گائے ہو. عوان بین ذالک دونوں عمروں کے درمیان عمر والی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بالکل جوان اور بچیا ہو، بلکہ دونوں کے درمیان ہو. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. پھر حضرت موسیٰ ان کی نفسیات کو جانتے تھے، لہذا حضرت موسیٰ نے یہیں پر ان کو ٹوک دیا، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. ایک سوال کر لیا ہے خامخواہ کا، اب جو تم کو بتا دیا گیا ہے نا، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تم کو اللہ کی طرف سے حکم دے دیا گیا اب کر لو. لیکن وہی ضد، وہی ٹال مٹول، وہی ہٹ دھرمی، وہی بیجا سوال، یہودیوں کی عادت. پھر آگے پوچھتے ہیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. اپنے رب سے یہ تو پوچھ کے بتائیے کہ وہ جو گائے ہوگی، آپ نے عمر تو بتا دی، عمر بتا دی، اب یہ پوچھ کے بتائیے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کس رنگ کی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ کو ان کو بتایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو گائے ہو وہ پیلی رنگ کی ہو. اب خامخواہ کے سوال کر رہے ہو تو اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈال رہے ہو. اب سنو، گائے پیلی رنگ کی ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، اس کا جو پیلا رنگ ہو وہ چمکتا ہوا پیلا رنگ، چمکتا ہوا کہ جو دیکھے تو اس کی چمک کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کو خوشی محسوس ہو، اس کی آنکھوں کو اچھا لگے. ایسی گائے لے کر آؤ. ابھی بھی نہیں رکے، اب کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرة تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. کہنے کہ اچھا اپنے رب سے پوچھی اور ذرا کلیئر کر کے بتائے، کلیئر کر کے، صاف کر کے، کھول کے بتائے. یبین لنا ما ہی، کھول کے بیان کرے کہ گائے کیسی ہو. اب کیا کھولنا ہے؟ جس اندھے کو چمکتا ہوا سورج نہ نظر آئے تو اس کو کیا کھول کے دکھانا ہے؟ یبین لنا ما ہی، اللہ سے کہیے کہ اور کھول کے بیان کرے. ان البقرہ تشابہ علینا، اس گائے کے بارے میں ہمیں شبہ لگ گیا ہے، اس گائے کے بارے میں ہمیں شبہ لگ گیا ہے. حالانکہ شبہ لگنے کا سوال ہی نہیں بنتا. شبہ وہاں لگتا ہے جہاں ایک طرح کی ایک سے زائد چیزیں ہوں، شبہ وہاں لگتا ہے. ایک چیز یہ ہے، اسی سے ملتی جلتی دوسری ہے، اسی سے ملتی جلتی تیسری ہے، تو کہیں شبہ لگتا. اگر سفید گائے کہیں جاتی تو شبہ لگتا کہ یہ والی سفید ہے، یہ والی سفید، یہ سفید کہ یہ سفید. لیکن ان کا جھوٹ، ان کی ہٹ دھرمی، جھوٹ کہہ رہے ہیں. ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے تو ہم پہ مشتبہ ہو گئی، شبہ لگ رہا ہے. حالانکہ پیلی رنگ کی، چمکتے ہوئے پیلے رنگ کی یہ ایک ہی گائے تھی اور کوئی گائے تھی نہیں. اس کا بھی پورا قصہ، یہ گائے کس کے پاس تھی، کیسے آئی، کیوں آئی، اس کا پورا قصہ. لیکن یہ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے تو ہم پر مشتبہ ہو گئی. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اور اگر آپ نے یہ بات ہمیں پوچھ کر بتا دی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ
ہم یہ کام کرنے والے ہوں گے اور یہ کام آپ کو کر کے دکھانے والے ہوں گے، ہمیں ہدایت مل جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ ارشاد فرماتے قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو جو بوڑھی نہ ہو، تھکی بھی نہ ہو، تثیر الارض، اور نہ ہی وہ ہل جوتنے والی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ کھیتوں کو پانی دینے والی ہو، بالکل فریش ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، تھکی ہاری بھی نہ ہو، وہ کھیتوں میں ہل جوتنے والی گائے بھی نہ ہو، اس سے ہل نہ جوتا گیا ہو، بالکل فریش ہو، اور نہ ہی وہ کھیتوں میں پانی دینے کے لیے استعمال کی گئی ہو، اس سے بالکل فریش ہو، مسلمۃ، بالکل صحیح سالم ہو، کوئی نشان نہیں، لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ قالو، یہ نبیوں کو ستانے سے چوکتے نہیں تھے، یہ ایک بہت بڑا میٹر ہے ان کا، یہ اتنے زیادہ طنز کرنے والے یہ یہودی، قرآن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا، یہ نبیوں کے سامنے بڑبڑانے سے، بکواس کرنے سے چوکتے نہیں تھے، یہ ان کا عوامی مسئلہ تھا، یہ ہے نہیں کہ ایک دو چار ایسے دانے نکل آتے ہیں، پوری پیٹی میں ایک دانہ خراب آ گیا، ان کی پوری پیٹی کا بلکہ پورے پیٹے کے اندر کوئی ایک آدھ بندہ صحیح نکلتا تھا، باقی پورا پیٹا ہی ان کا خراب جاتا تھا۔ یہ سارے اللہ کے نبیوں کو ستانے میں پیچھے نہیں رہتے۔ مثال کے طور پر اب دیکھو، یہ سارا کچھ انہوں نے خود سوال پہ سوال کر کے اپنے لیے ایک مشکل کھڑی کی۔ اب حضرت موسیٰ نے مزید کھول کے بیان کر دیا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق، اچھا اب آپ پوری بات لے کر آئے نا، اب آپ نے حق بات بیان کی، اب آپ نے سیدھی سیدھی بات بیان کی، اب آپ نے سچی بات بیان کی، اب آپ نے پوری بات بیان کی۔ یہ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ نبی کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی پہ طنز کر رہے ہیں۔ الآن جئت بالحق، پہلے یہ بات کر دیتے آپ، اتنے سوال آپ سے پوچھنے پڑے، اب آپ نے حق بات کی ہے نا، پہلے ہی کر دیتے آپ، ہم نے یہ پوچھا پھر آپ نے یہ بتایا، ہم نے یہ پوچھا پھر آپ نے یہ بتایا، ہم نے یہ پوچھا پھر آپ نے یہ بتایا۔ الآن جئت بالحق، اب آپ نے حق بات بیان کی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اس کے بعد انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ ذبح کرنے کے لیے دل سے تیار نہیں تھے، وہ ذبح کرنے کے لیے دل سے بولیے تیار نہیں تھے۔ وما كادوا يفعلون، وہ ایسا کرنے کو تیار نہیں تھے، مجبوراً انہوں نے ذبح کیا۔ جب دیکھا کہ ہم سوال پہ سوال کر رہے ہیں اور جواب پہ جواب ملتے جا رہے ہیں، لگے گا کہ یہ مسئلہ ٹلے گا نہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کا خدا ہمیں یہ کام کروائے بغیر چھوڑیں گے نہیں۔ فذبحوها، تو اب جا کے انہوں نے جانور کو ذبح کیا، گائے کو ذبح کیا۔ وما كادوا يفعلون، وہ ایسا کرتے نظر نہیں آتے تھے، دلی طور پر ایسا کرنے کے لیے تیار شروع سے نہیں تھے۔ یہ ایک مثال بھی عقل مند آدمی کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ قوم کتنی ضدی، ہٹ دھرم اور اللہ سے مقابلہ کرنے والی تھی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دوسرا مقام ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کے حکم سے ان کو ایک مقام خاص میں لے کر گئے، وہاں بھی اپنی شرارتوں کی وجہ سے پہنچے، میدان طیہ میں وہاں پہنچے۔ اب وہاں جانے کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک والی مائدہ والی آیت، اوپر بیٹھ جائے، قرآن پاک اوپر رکھے۔
انہوں نے اللہ جل شانہ سے یہ حضرت موسیٰ سے کہلوایا کہ آپ اللہ جل شانہ سے یہ کہیں کہ ان کے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ اللہ کریم نے ان کے کھانوں کا بندوبست کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتارے، مائدہ دیکھیے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں نے کہا انہوں نے بے غیرتی کی انتہا کی حضرت موسیٰ کے حوالے سے بھی، اور خدا کے لیے بھی ایک بہت برا لفظ استعمال کیا۔ یہ کیسے مومن اور کیسے ایماندار تھے! اللہ کی قسم، اس امت کے صحابہ جو حضور کے ساتھ تھے، اور یہ لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھی، حضرت عیسیٰ کے ساتھی، یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی تھے، حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تھے، کئی نبیوں کے ساتھ رہے، کئی نبی ان کے اندر آئے، ہزاروں نبی آئے۔ ایک ان لوگوں کو دیکھیے کہ کیسی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں نبیوں سے، اور ایک اس امت کو دیکھیے الحمدللہ جس میں آپ اور ہم ہیں، کہ ایک یہ تھے جو ان نبیوں کے ساتھی تھے، ساتھ رہتے تھے، وقت گزارا ہے نبیوں کے ساتھ، اور ایک میرے نبی کے ساتھیوں کو دیکھیے جن کو صحابہ کہا جاتا۔ حال یہ تھا میرے نبی کے صحابہ کا کہ ایک موقع پر ایک شخص اللہ کے نبی سے معاہدہ کرنے کے لیے آیا کہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک معاہدہ ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کا اپنے نبی سے محبت کا حال کیا تھا؟ وہ یہ کہ وہ شخص جو کافر تھا، وہ بات کے دوران، چونکہ عرب کی یہ عادت ہے کہ عرب والے بات کرتے کرتے سامنے والے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ کافر تھا، اس نے بات کرتے کرتے اپنا ہاتھ میرے نبی کی داڑھی کو لگا دیا، اور نبی پاک کے پاس ایک صحابی کھڑے تھے تلوار لے کر حضور کی نگہبانی کے لیے۔ ایک بار تو اس نے ہاتھ بڑھا کے نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگا لیا، لیکن جب دوسری بار اس نے ہاتھ بڑھا کر دوبارہ میرے نبی کی داڑھی کو چھونا چاہا تو وہ پہلے سے وہ صحابی تیار تھے، انہوں نے تلوار نکالی، اور جو تلوار کا دستہ ہوتا ہے نا، وہ دستہ پھک کر کے اس کے ہاتھ پہ مارا، فرمایا خبردار کہ تو نے اپنے ناپاک ہاتھ سے میرے نبی کی پاک داڑھی کو ہاتھ لگایا، خبردار کہ تو نے اپنے ناپاک ہاتھ سے میرے نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگایا، اگر اگلی بار تو نے اپنا ہاتھ میرے نبی کی داڑھی کی طرف بڑھایا تو تیرا ہاتھ آئے گا تو صحیح لیکن واپس نہیں جائے گا۔ ایک یہ حضور کے ساتھ رہنے والے ایک یہ صحابہ ہے۔ کبھی نبی کریم علیہ السلام کسی بات کو ایک سے زیادہ مرتبہ فرماتے صحابہ کو سمجھانے کے لیے یا تنبیہ کرنے کے لیے، تو صحابہ اپنے دل میں غم محسوس کرتے اور اس طرح کے الفاظ آتے، لیتہ سکت، لیتہ سکت، کاش کہ حضور اب زحمت نہ فرمائیں ہمارے لیے۔ حضور بار بار بول رہے ہیں، حضور کو تکلیف ہو رہی ہے، حضور کو اس کی وجہ سے اذیت ہو رہی ہے، لیتہ سکتا، کاش کہ حضور اب خاموش ہو جاتے، کاش کہ حضور اب زحمت نہیں فرماتے۔ یہ صحابہ رسول اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ صرف نبی نے مشورہ مانگا تھا، مجھے مشورہ دو کہ یہ دو دشمن مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مشورہ دو کہ کیا کریں۔ مہاجرین کھڑے ہوتے رہے، اپنا اندیہ دیتے رہے، حضور ہم جان لڑا دیں گے، ہم اپنی جانیں آپ کے اوپر قربان کر دیں گے۔ مہاجرین کھڑے ہوتے رہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، لیکن نبی پھر یہ ارشاد فرماتے رہے، کوئی اور بھی بتائے۔ حضور کا اشارہ تھا انصار کی طرف، انصار کی طرف، کہ وہ مدینے والے ہیں
اور ہم مکے سے مدینے آئے ہیں، کہیں مدینے والے یہ تو محسوس نہیں کر رہے کہ مکے سے آنے والوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا؟ یہ لوگ ہوتے یہودی تو بہت برے جملے نبی کے لیے کہتے ہیں، اور وہ جملے ہیں ان کے قرآن پاک میں ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں کہ یہ اپنے نبی کو کیسی عزت دیتے تھے، اور اس امت کے ماننے والے اپنے نبی کو کیسی عزت دیتے ہیں۔ اور وہ تو صحابہ تھے، وہ تو بازی لے گئے۔ آج کی بات کر رہا ہوں، نبی کی ذات تو نبی کی ذات ہے، اگر نبی کے گیسوئے مبارک کا بھی پتہ چل جائے کہ یہ گیسوئے مبارک نبی کے سر مبارک کا ہے، تو آج بھی اس امت کے نوجوان، بوڑھے، بچے، عورتیں، مرد سب اس گیسو کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے تک تیار نظر آتے ہیں۔ یہ محبت رسول ہے اور یہ تعظیم رسول ہے جو اس امت کے لوگوں کو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ وہ لوگ نبیوں کو نبوت والا درجہ دیتے نہیں تھے، یہاں اللہ کے نبی کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کہتے کوئی اور بتائے۔ مہاجرین کھڑے ہونے کے بعد ایک انصاری سردار کھڑے ہوئے، سعد بن معاذ، پھر ان کے بعد دوسرے کھڑے ہوئے تو وہ بھی سردار تھے، سعد بن عبادہ، اور دونوں نے جو تقریر کی اس کا خلاصہ چند لفظوں میں آپ کو عرض کروں۔ اس موقع پر جبکہ جنگ بدر ہونے والی ہے، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، پہلی جنگ ہوگی خطرناک، سارا کفر ایک جماعت بن کر کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو رہا ہے اور مدینے کی طرف آ رہا ہے، اور پہلی جنگ ہے اور سامان نہیں ہے، اور نبی لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں بتاؤ تم کیا کہتے ہو، کوئی اور بتائے، کوئی اور بتائے، کوئی اور بتائے۔ مہاجرین تو سارے کھڑے ہوتے رہے، نمائندگی کرتے رہے، یہ دو انصاری بھی کھڑے ہوئے، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مہاجرین کے ساتھ ساتھ ہم انصار کے لوگوں کی بھی رائے لینا چاہتے ہیں، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ انصار مدینہ کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ہاں میں انصار مدینہ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ ان کی رائے کیا ہے، مہاجرین تو سارے تیار ہیں، انصار مدینہ کیا کہتے ہیں۔ تو سعد بن معاذ نے اور سعد بن عبادہ نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم ہم جاہل تھے، آپ کی نبوت کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، ہم لوگ لٹیرے تھے، آپ کے صدقے میں ہمیں تہذیب ملی، ثقافت ملی، یا رسول اللہ علیہ السلام پرواہ نہ کیجئے، آپ جس بھی دشمن سے چاہیں ہمیں ٹکرا دیں، ہم میں سے ایک بندہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، یا رسول خدا اگر آپ زمین کے ایک کونے سے ہمیں زمین کے دوسرے کونے تک بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہیں گے، ہمارا ایک بندہ بھی آپ سے پیچھے نہیں رہے گا، یا رسول خدا اگر آپ ہمیں کسی سمندر میں کود جانے کا بھی حکم دیں گے، ساری جماعت آپ کے ساتھ سمندر میں کودنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ یہ اس امت کے لوگ ہیں اور وہ یہودی ہیں، ان کے بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ رہنے والوں کا رویہ کیا ہے؟ وہ حضرت موسیٰ سے سوال کرتے ہیں تو کیسے، حضرت عیسیٰ سے سوال کرتے ہیں تو کیسے، اور یہاں صحابہ نبی کا معاملہ ہے کہ یہ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اپنی آواز بھی اتنی نیچی کر لیتے ہیں کہ نبی کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، عمر ذرا اونچا بولو کہ تم مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہوگی ہم سارے اعمال برباد کر دیں گے۔ اس امت کے نبی کے چاہنے والوں کا حال یہ ہے، یہ تو نبی کو طرح طرح کے جملے کستے تھے، اور اس امت کا حال یہ ہے، اس امت کا حال یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب نبی کے دروازے پر جاتے تھے تو جس طرح عام لوگ دستک دیتے ہیں یا آواز نکالتے ہیں، صحابہ نبی کے دروازے پر جا کے یوں آواز نہ دیتے اور نہ دستک دیتے، بلکہ اگر دستک دینے کی ضرورت پڑتی تو اپنے ناخنوں سے آہستہ آہستہ نبی کے دروازے پر ہاتھ لگاتے کہ کہیں آواز سے میرے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ فرق ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم،
آسمان زمین سے زیادہ کا فرق ہے۔ وہ اپنے نبی کو عزت دیتے ہی نہیں تھے۔ اب یہ جملہ کتنا سخت ہے آپ دیکھیے، اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ سے یہودی کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آخری نبی ہیں، میرے نبی سے پہلے جو آئے یہودیوں کے پاس آئے۔ تو حضرت عیسیٰ سے یہ لوگ کہتے ہیں اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ یہ ایک لفظ اتنا خطرناک ہے اس کے اندر، یہ کہتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام آپ یہ بتائیے کہ آپ کا رب هل يستطيع ربك، کیا آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتار دے؟ اس طرح کا جملہ اس امت کا ایک بھنگی بھی اپنے نبی سے یا نبی کے طریقے پر چلنے والے ان کے علماء سے نہیں کرے گا۔ کیا رب کو یہ طاقت ہے؟ اس لیے کہ اس امت کے بھنگی اور جاہل شخص کو یہ پتا ہے کہ میرے رب کی طاقت کا یہ حال ہے کہ آسمان و زمین کی ہر شے وہ کن فرمائے اور اگلے لمحے میں وہ چیز مارز وجود میں آ جائے۔ اذا اراد الشیء ان یقول له کن فیکون۔ لیکن یہ ساتھ رہنے والے، میں جاہلوں کی بات کر ہی نہیں رہا۔ اذ قال الحواریون، ہمارے یہاں صحابہ کہتے ہیں نا، نبی کے ساتھ رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں حواری کہتے ہیں، وہی صحابہ کے معنی میں حواری ساتھی۔ اذ قال الحواریون هل يستطيع ربك یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یہ نام لیتے تھے، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا داؤد، یہ نام لیتے تھے، نبیوں کے نام لیتے تھے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ اور خدا کی قسم اس امت کے سارے صحابہ میرے نبی کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا کرتے، یا محمد کہہ کے نہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، چونکہ بڑوں کا نام لینا بھی ہمارے عرف میں کیا ہے؟ عزت نہیں ہے، توہین ہے، بڑوں کا نام نہیں لیے جاتے۔ یہ کہتے ہیں عیسیٰ، ایک تو یہ نام لیا نبی کا، ابن مریم بھی کہہ سکتے تھے، یا نبی اللہ بھی کہہ سکتے تھے، سب سے بہتر یہی تھا یا نبی اللہ کہتے، لیکن جو انہوں نے کہا قرآن میں کوٹ کر دیا، یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، هل يستطيع ربك، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے؟ کیا آپ کے رب کے اندر اتنی طاقت ہے ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے؟ آپ بتائیے، جو رب ساری کائنات کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ آسمان سے دسترخوان کھانا اتارنے پر قادر نہیں ہوگا؟ اذ قال الحواریون، یہ جاہلوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ ساتھ رہنے والے، یہ اتنے زیادہ بدبخت اور بدتمیز تھے۔ اور آگے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ فرماتے قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دل میں ذرا بھی ایمان ہے تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ خدا کو آزمانا چاہتے ہو؟ خدا کو آزمانا چاہتے ہو کہ کیا وہ طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتارے؟ اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر ذرا سا بھی ایمان ہے اور ایمان باقی ہے، اتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، ایسے سوالات نہ کرو۔ اب پینترا بدلتے ہوئے یہ دوبارہ کہتے ہیں قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليه من الشاهدين۔ کہتے ہیں موسیٰ بات یہ نہیں ہے آپ ناراض ہو رہے ہیں، بات یہ نہیں ہے، ہم نے جو کہا کہ آپ کا رب آسمان سے دسترخوان اتار دے، تو ہم نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان میں سے ہم کھائیں جو اللہ اتارے گا۔
ہمیں پکانا بھی نہ پڑے، کہیں سے لانا بھی نہ پڑے، محنت بھی نہ کرنی پڑے، بس ہمیں چاہیے کہ اب اللہ سے آپ کہیں اور ایسا آپ کے کہنے پہ اللہ یہ بات مان لے اور آسمان سے دسترخوان اتار دے. تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبَنَا، اور ہمارے دل مزید مطمئن ہو کہ ہمارا رب ہمارے لیے کھانا آسمان سے اتار رہا ہے. دوسرا ایک بڑا طنز انہوں نے پھر اللہ کے نبی پہ کر دیا. وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور جب آپ ایسا کر دیں گے نا، جب آپ ایسا کر دیں گے، آپ اپنے اللہ سے کہیں گے اور آپ کا اللہ حل یستطیع ربک، آپ کر رب کی نسبت بھی حضرت عیسیٰ کی طرف کر رہے ہیں، اپنی طرف نہیں کر رہے. ایک تو یہ، ایک دوسرا یہ کہ اللہ کی قدرت پہ ابھی بھی ان کو شبہ ہے. دو، تیسری بات یہ حضرت عیسیٰ سے کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ کروا دیں گے تو ہم اس بات پر یقین کر لیں گے کہ آپ جو کچھ بولتے ہیں نا سچ بولتے ہیں، یعنی آپ واقعی سچے آدمی ہیں. یعنی یہ کروا دیں گے تو ہم جان لیں گے کہ وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا، ہم جان لیں گے کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے ہم سے سچ بیان کیا ہے. وَنَكُونَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم پھر اس دسترخوان پر گواہ ہو جائیں گے، ساری دنیا کو بتائیں گے کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اترا کرتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان اتارنے کا وعدہ فرما لیتا ہے، لیکن آگے اللہ جل شانہ ایک بات ضرور ارشاد فرماتا ہے. ارشاد فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں دسترخوان ان کے اوپر اتار دوں گا. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. اے عیسیٰ ان کو ایک بات یہ بھی بتا دے، اگر اس بڑی نشانی کے آنے کے بعد کہ ہم آسمان سے دسترخوان ان کے لیے اتارا کریں گے، کھانا آیا کرے گا، میٹھا بھی آئے گا، نمکین بھی آئے گا، بھنا ہوا پرندہ بھی آئے گا، اور ایک میٹھا کھانا بھی آسمان سے آئے گا، انہیں پکانا نہیں پڑے گا، لانا نہیں پڑے گا، محنت نہیں کرنی پڑے گی، ہم کر دیتے ہیں. لیکن اے عیسیٰ ان کو یہ بتا دے اگر اس نشانی کے آنے کے بعد بھی اگر انہوں نے ہماری باتوں کا انکار کیا اور ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور اسلام پر ثابت قدم نہیں رہے تو ان کو یہ بتا دے کہ ہم ان کو پھر وہ عذاب دیں گے کہ ایسا عذاب آج کی تاریخ تک ہم نے کسی کو نہیں دیا. لیکن خدا کی قسم ان کی بےغیرتی پر سارے بغیرت مر گئے سن کر. اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا. اس ڈیمانڈ کے پورے ہونے کے بعد بھی، اس ڈیمانڈ کے پورے ہونے کے بعد کہ ہم دیکھیں کہ آسمان سے اتر رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے اتر رہا کہ وہ کھانا سب کو پورا پڑ رہا ہے، کھانا کم نہیں پڑ رہا، سب کھا رہے ہیں. اور رب نے رب کے نبی کو فرمایا تھا ان سے کہنا بچا کے کچھ نہ رکھیں، جو ہے کھا لیں، کل کے لیے نہ بچائیں، کل کے لیے نیا کھانا بھیجوں گا. یہ ہر بات میں نبی کی مخالفت کو اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے. نبی منع کر رہے ہیں یہ سوال مت کرو، مارے جاؤ گے. اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو. تم سوال کر کر کے بک کر کے تم اتنے بغیرت ہو گئے کہ رب کی طاقت کو بھی چیلنج کرنے لگے. حل یستطیع ربک، یہ بھی کرنے کی بات ہے کہ کیا آپ کے رب کو طاقت ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتارے. اور حضرت عیسیٰ فوراً ارشاد فرماتی اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، ارے اللہ سے ڈرو، اگر ایمان ہے تو اللہ سے ڈرو. کیسی بات کر رہے ہو، ایسے سوال اللہ سے نہ کرو. لیکن نہیں مانے، پھر چال بازی شروع کر دی. ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم کھائیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ سچے آدمی ہیں، ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ سچے آدمی. اور پھر حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی
اور اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دے کہ اگر اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی تو ہم ان کو وہ سزا دیں گے کہ ہم نے آج تک وہ سزا کسی کو نہیں دی۔ اتنی بڑی بات سننے کے بعد، اتنا بڑا کرشمہ دیکھنے کے بعد بھی یہ بدلے نہیں، اپنی ڈھٹائی پر قائم رہے، اور انہوں نے وہ کیا جو ان کو منع کیا گیا تھا۔ ان کو منع کیا گیا تھا کھانا بچا کے نہیں رکھنا، بچانے لگے۔ انہیں کہا گیا تھا اللہ پر ایمان رکھنا، ایمان ان کا متزلزل رہا ہمیشہ۔ اتنا کمزور ایمان، اتنا کمزور ایمان، خدا کی قسم ان کی پوری جماعت ایک طرف، وہ ان کی بات کر رہا ہوں جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھے، جو دور رہنے والے ان کی بات ہی نہیں کر رہا، ان کی بات کر رہا ہوں جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، ساتھ چلے، ساتھ بیٹھے، چند ایک کے علاوہ جو صحیح تھے، چند ایک کے علاوہ جو صحیح تھے، باقی سارے ان پورے ان نافرمانوں کی جماعت کا ایمان ایک طرف، اور اس امت کے ایک 6 سال 8 سال کے بچے کا ایمان ایک طرف، اس امت کے بچے کا ایمان ان کی پوری جماعت سے زیادہ ہے، پوری جماعت سے زیادہ۔ ہر وقت ان کا ایمان ڈاما ڈول، ڈاما ڈول، ڈاما ڈول، کوئی قرار ہی نہیں۔ آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں انکار کر دے، کھلی آنکھوں سے دیکھیں انکار کر دے۔ حضرت عیسیٰ سے سوال کر کر کے حضرت عیسیٰ کو تنگ کر دیں، اتنے بے غیرت تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے حسین شخصیت کو دیکھنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گالیاں دیا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ کی والدہ کو بھی گالیاں دیا کرتے تھے۔ آپ کا باپ کون ہے؟ حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن طنز کے طور پہ پوچھتے تھے آپ کا باپ کون ہے؟ حالانکہ وہ بتا چکے اور وہ جان چکے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن ایک برا خیال ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ کا باپ کون ہے، یعنی آپ حلال کی پیداوار نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اتنے سخت جملے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ میں آپ کو کیا عرض کروں، کیا عرض کروں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت بیہودہ باتیں ہیں ان یہودیوں کی، حتیٰ کہ کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ ان کو ذلیل کرنے کی وجہ اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ نے ان پر ذلت کو طاری کر دیا، ان پر خواری کو طاری کر دیا، ان پر غربت کو، محتاجی کو، تنگدستی کو طاری کر دیا۔ یہ اللہ کے غضب میں لوٹے، پہلے محبوب تھے اب مغضوب ہو گئے، مردود ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ اس کی چند بڑی بڑی وجوہات ہیں جو اللہ کریم نے کئی مقامات پر بیان فرمائی، چند بڑی بڑی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیتوں کا دھڑلے سے انکار کر دیتے، ہم نہیں مانتے۔ یعنی ایک موقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے اللہ کی طرف سے ایک بات کہی، انہوں نے کہا لن نؤمن لک، یعنی بغیرتی سے اوپر کا لفظ میرے پاس ہے لیکن مسجد میں بول نہیں سکتا، اس انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ اتنا ادب سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا اگر بڑوں کی کوئی بات نہ بھی سمجھ میں آئے اور نہ بھی ماننی ہو تو کم سے کم منہ کے سامنے انکار نہیں کرنا، ایسا ہی ہے بیٹا، سامنے انکار نہیں کرتے، بری بات ہوتی، بعد میں یہ بات کر لیں۔ ان کو دیکھیں قرآن بتاتا ہے حضرت عیسیٰ نے یا حضرت موسیٰ نے اللہ کی طرف سے ایک بات پہنچائی، انہوں نے دھڑلے سے کہا لن نؤمن لک، ہم تو کبھی بھی تیری بات نہیں مانیں گے، ہم تو کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے، حتی نر اللہ جہرا، حتی نر اللہ جہرا، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے خود آپ کے خدا کو نہیں دیکھ لیں گے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ کا خدا ہمیں نظر آئے، جیسے گویا خدا ان کے ایمان کا محتاج ہے۔ بھائی محتاج ہم ہیں نا اللہ کے، یا اللہ ہمارا محتاج ہے؟ لن نؤمن لک،
اتنی بڑی بات ہے کہ نبی کے منہ کے سامنے، نبی کے چہرے مبارکہ کے سامنے یہ جماعت پوری کہہ رہی لن نؤمن لک، ہم لوگ تو ایمان نہیں لائیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، حتی نری اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھیں کہ خدا یہ فرما رہا ہو یہ عیسیٰ ہے، یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو اپنی طرف سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، یہ جو فرمائے اس کو تم تسلیم کرو۔ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے آپ کو نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے آپ کو۔ تو ان کا ایک بہت بڑا گناہ یہ تھا، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتے، توریت کا، انجیل کا، قرآن کا، کل بھی انکار کرتے تھے، آج بھی انکار کرتے، تحریف کرتے تھے، مانوی اور لفظی دونوں، آیتوں کو بگاڑ دیا کرتے تھے، بدل دیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق نبیوں کا قتل ناحق کرتے تھے، یہ لوگ نبی تک کو قتل کر دیتے تھے۔ آج اس امت میں بڑے سے بڑا کوئی دہشت گرد اور کو کہتے ہیں وہ بار بار جو قتل کرتا ہے، بہت بڑا قاتل بھی ہو، تو اس امت کے کسی نیک آدمی کو اس کو قتل کرنے کی اگر سپاری دی جائے وہ کہتے ہیں نہیں یار میں بہت بڑا گناہگار آدمی ہوں، 100 آدمی مار چکا ہوں، لیکن ان کو نہیں، کچھ اور کام کروا لو، کسی اور، ان کے بدلے میں 1000 بندہ بولو میں مار دوں گا، ان کو نہیں مار سکتا۔ ان کے چہرے کی نورانیت دیکھ رہے ہو، میں گناہگار ضرور ہوں لیکن ان کو نہیں مار سکتا میں۔ ایسا ہی ہے نا، بڑے سے بڑا دہشت گرد بھی ہو وہ ڈر جاتا ہے، نہیں یہ لوگ نبیوں کو، اب میں آپ کو نبی کا تصور کیا پیش کروں، نبی کا تصور بھی پیش نہیں کیا جا سکتا صحیح معنوں میں۔ وہ کتنے حسین ہوتے تھے، کتنے باوقار ہوتے تھے، کتنے خوبصورت ہوتے تھے، ان کی گفتگو کتنی حسین ہوتی تھی، وہ ظاہر و باطن میں کتنے مکمل ہوتے تھے، ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا صحیح معنوں میں۔ یہ اتنے دل کے خراب تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ انہوں نے ایک قول جو میں نے پڑھا ہے، اور بھی اقوال ضرور ہوں گے، میں نے ایک قول آج ہی پڑھا ہے، انہوں نے 70 نبیوں کو قتل کیا ہے، 70 نبیوں کو۔ اس کے اوپر بھی قول موجود ہے سینکڑوں نبیوں کو قتل کرنے کا بھی، لیکن جو آتھینٹک میں نے آج تفسیر تبری کے حوالے سے پڑھا، 70 نبیوں کو قتل کیا ہے، 70 نبی۔ حضرت یحییٰ کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ کر چکے تھے، حضرت عیسیٰ کو سولی دینے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے کون لوگ آ رہے تھے؟ یہی یہودی، یہی قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا، اور جو بندہ اندر تحقیق کرنے کے لیے آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی شکل پہ کر دی، ان لوگوں نے کہا یہی اس کو سولی پہ چڑھا دو، چڑھا دیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، ان کو قتل نہیں کیا ہے، حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کو سولی نہیں دے سکے، ان کو شبہ لگ گیا ہے، کسی اور کو قتل کیا ہے، حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، لیکن قتل کرنے کے لیے آ گئے تھے، یہ یہودی تھے۔ وَذَلِكَ، اور آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا وَذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ذلیل کیا ہے اس وجہ سے کہ یہ بہت گناہ کیا کرتے تھے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے، حد سے بڑھ جاتے۔ باتیں اور بھی ہیں قرآن کی روشنی میں، یہودیوں کی نفسیات۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اگر باہر کی کوئی کتاب نہیں بھی پڑھتے نا تو قرآن اٹھائیے، سورہ مائدہ میں، سورہ بقرہ میں اور دوسری چند صورتیں آپ جا کے سرچ کریں، وہاں یہودیوں کی نفسیات کو اسٹڈی کریں، اور اس نفسیات کی روشنی میں جو میں نتیجہ نکالتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ نتیجہ یہ ہے، یہ یہودی اتنی ڈھیٹ قوم ہے، یہودی قوم اتنی ڈھیٹ قوم ہے، آٹے میں نمک کے برابر کو سائیڈ کر لے، آٹے میں نمک سے بھی کم جو ہے ان میں صحیح ہے، آٹے میں نمک سے بھی کم، ان کو سائیڈ کریں۔ بات ہمیشہ اکثر کی ہوتی ہے، عقل کی نہیں ہوتی، اکثر کی ہوتی۔ چند ایک کو سائیڈ کر دیں، باقی جتنے ہیں اتنے ڈھیٹ
ڈھیٹ، اتنے ضدی، اتنے ہٹ دھرم، اتنے نافرمان، اتنے خدا کے دشمن ہیں، اتنے خدا کے اور خدا کے نبیوں کے دشمن ہیں کہ ان کو سمجھانے کا صرف ایک طریقہ ہے، صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ وہی طریقہ ہے جو فلسطین میں حماس نے جاری رکھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، یہ اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں، میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے خدا کا کلام لے کے کہہ رہا ہوں، یہ قوم کسی سے ماننے والی نہیں ہے سوائے چند لوگوں کے، وہ میں نے پہلے مائنس کر دیا۔ میں آپ کو اللہ کی قسم قرآن اٹھا کے کہتا ہوں، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ وہ بچھو ہیں کہ جو بھی ان کو پالے گا یہ اس کو کاٹے گا۔ یہ وہ سانپ ہیں کہ سب سے پہلے دودھ پلانے والے کو کاٹتا ہے۔ فلسطین میں ان کو فلسطینیوں نے رحم کھا کے جگہ دی تھی جب ان کو ساری دنیا سے مار پڑ رہی تھی۔ فلسطینیوں نے ان کو جگہ دی کہ آپ یہاں آ کے رہو فلسطین میں۔ جس نے جگہ دی آج انہی کی جگہ قبضہ کی جا رہی ہے، انہی کو نکالا جا رہا ہے۔ انہی کے اسپتال، مسجد، گھر، مدرسہ، بچے، بوڑھے، جوان، 10,000 سے اوپر شہادتیں ہو گئیں۔ 32,000 کے قریب کل کی الجزیرہ کی رپورٹ ہے، 32,000 سے اوپر لوگ زخمی ہیں۔ ہسپتالوں میں فیول ختم ہو چکا، جنریٹر سے جو سسٹم چل رہا ہے ختم ہو چکا فیول، کسی وقت بھی وہاں پر سارا نظام درہم برہم ہو سکتا، سپلائی فوڈ کی نہیں ہو رہی۔ یہ انہی لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں جن لوگوں نے احسان کیا تھا، ایک جگہ دی تھی، پناہ دی تھی۔ 3 مرتبہ ان کو صحیح سبق سکھایا گیا ہے، 3 مرتبہ۔ ایک بادشاہ طالوت نے جب ان کو ٹھکائی کی تھی، ایک بخت نصر نے، اور ایک ہٹلر نے۔ یہ 3 بڑے واقعات ہیں۔ مسلمانوں نے تو پھر بھی ان سے بڑی رعایت کی ہے، ہٹلر نے تو ان کو لٹا دیا ہے زمین پر، ان کے جسموں کا شیرہ بنا کر، شیرہ جسموں کا وہ سیال مادہ بنا کر کے کھیت میں کھاد کے طور پہ استعمال کروایا تھا۔ اس نے ظلم بھی کیا ہے، ہٹلر نے بچوں کو بھی مارا، بوڑھوں کو بھی مارا۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ اعتدال کا درس دیا ہے، اعتدال کا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں، حضرت محمود غزنوی کے زمانے میں کسی پر غلط ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، لیکن ہر دور میں ان کا فتنہ رہا ہے۔ انہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت نہیں پیدا کی جا سکتی۔ آپ سنتے ہوں گے فلاں عیسائی مسلمان ہو گیا، ماشاءاللہ، فلاں ہندو کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا، ماشاءاللہ، فلاں سکھ برادری مسلمان ہو گئی، ماشاءاللہ، فلاں دہریوں کی پوری جماعت مسلمان ہو گئی، ماشاءاللہ، فلاں لوگ مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ آپ کی عمر ختم ہو رہی ہے، کوئی 60 سال کا، کوئی 70، کوئی 50، کوئی 40۔ آپ نے کبھی سنا کوئی یہودی مسلمان ہوا ہے؟ بولیے نا، آپ سے پوچھیں۔ یہ ان کا کٹر پن ہے، وہ آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کے نبی کو نہیں سمجھتے تو آپ کو کیا سمجھیں گے؟ وہ آپ کے نبی کو نہیں مانتے تو آپ کو کیا مانیں گے؟ اس بنیاد پر میں کہتا ہوں، قرآن کے مطالعے کی بنیاد پر کہتا ہوں، چند ایک کے علاوہ، یہودیوں میں چند کے علاوہ جو لڑائی پھڑائی میں اور شرارتوں میں نہیں ہیں، چند کے علاوہ، یعنی 1000 میں سے کوئی ایک آدھ مائنس کر دو، ہر 1000 میں 999 ان میں سے بغیرت ہیں۔ ان سارے بغیرتوں کا ایک ہی علاج ہے، ان کے خلاف فل آپریشن، جس کو اسلام میں جہاد کیا جاتا ہے، وہی ان کے خلاف کیا جائے گا، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی صورت ہے تو مجھ سے بیٹھ کے بات کر لیں۔ یہ نہیں مانتے ہیں، وہ خدا کو نہیں مان رہے، خدا کو نہیں مان رہے، خدا کے رسولوں کو قتل کیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ کون بے غیرت ہوگا کہ نبی کو قتل کرے؟ غیر نبی جو نبی نہیں ہوتے، ان کے چہرے پہ اتنا نور ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے قاتل کو بھی اگر چھرا پکڑاؤ تو اس کے ہاتھ کانپ جاتے۔ نہیں بابا،
اس کے علاوہ 1000 بندے مروا لو میں مار دوں گا، لیکن ان کو نہیں، ایک عام غیر نبی۔ تو نبیوں کی شان کیا ہوگی؟ حضرت یحییٰ جیسا نبی، حضرت یحییٰ جیسا نبی، اللہ کریم نے ان کے بارے میں فرمایا یہ الگ ہی ہے، سیدہ و حصورا، سردار نبی ہیں حضرت یحییٰ۔ ان کو قتل کر دیا ان بے غیرتوں نے، یہودیوں نے۔ حضرت عیسیٰ کی زلفیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، حضرت عیسیٰ کی زلفیں ایسی ہیں کہ وہ نہا کے نبی سامنے آئیں تو ایسا لگتا ہے ان کے زلفوں سے کہ حضرت ابھی غسل کر کے آئے، حسین خوبصورت۔ ان کو قتل کرنے کے لیے آئے وہ تو اللہ نے بچایا ان کو۔ تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے ایک علاج کے سوا، ان کا علاج صرف جہاد ہے، ان کا علاج صرف جہاد ہے۔ یہ آپ سے محبت نہیں کریں گے، لن تتبع لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ نہیں چلیں گے آپ کے پیچھے، اے نبی یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی بات نہیں مانیں گے، یہ آپ سے بالکل بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو جب نبی سے راضی نہیں تو ہم جیسے گناہگاروں سے کیا راضی ہوں گے؟ ان کے راضی ہونے نہ ہونے سے ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا، ان کا علاج وہی ہے جو ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جہاد تو میدان قیامت کی صبح تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ